المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں اور واجب القدر بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم نے آج 7.5 پارے مکمل کر لیے. آج کی منزل ہمیں سورہ الانعام سے شروع کی تھی، جس کے 20 رکوع ہے اور 165 آیات تھی. اس کے بعد ہم نے سورہ الاعراف کو شروع کیا، جس کے ہم نے 2 رکوع ابتدائی تلاوت کیے ہیں جو 25 آیات پہ مشتمل تھے. تو گویا آج کی جتنی منزل ہم نے پڑھی ہے یہ 190 آیات ہیں اور رکوعات کی تعداد جو ہے وہ 22 ہے. ابتدا میں ایک مسئلہ ہے بڑا ضروری، میں سمجھتا ہوں وہ سمجھا دیا جائے. اور ہم مناظر لوگ نہیں ہیں، معترض نہیں ہیں. مسئلہ ہے بڑے پیار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ائمہ مجتہدین جنہوں نے ابتدا میں جب یہ مسالک بنے ہیں وہ کیسے مارج وجود میں آئے، یہ اختلاف رائے کیوں ہوا. ایک یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، ایک ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک ناک پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے، ایک آمین اونچی کہہ رہا ہے، ایک دھیمی کہہ رہا ہے، ایک رفع یدین کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ اگر اس کو پیار سے دیکھا جائے اور سمجھا جائے، نہ جذباتی ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہے ساری سوجھ بوجھ دین کی، اگر ذوق ہو دین سمجھنے کا، چلتی پھرتی اڑتی بات نہ لی جائے، بات کی گہرائی میں اتر کے بات کو لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ پورا ایک سائنس ہے پوری اسلام کو سمجھنے کی. ایسا نہیں کہ جس کو جو چیز چاہے جس طرح جی چاہے. آج میں نے نماز 1 رکعت ایسے پڑھ لی، دوسری رکعت ہاتھ کھول کے پڑھ لوں، تیسری رکعت ہاتھ باندھ کے پڑھ لوں ناک پر، کسی رکعت میں اونچی آمین کہہ لوں میرا جی چاہ رہا ہے، کسی رکعت میں دھیمی کہہ لوں میرا جی چاہ رہا ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے اصل میں. جس کو فالو کریں پورے کا پورا فالو کریں. یہ نہیں کہ ایک ادا اس امام سے لے لی، ایک ادا ادھر سے لے لی، ایک ادا ادھر سے لے لی. اب ایک آدمی کہتا ہے چونکہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ہیں، میں تو ساری سنتیں ادا کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت کے اندر ہی 3 رکعت کے اندر ہی ساری سنتیں ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ساری سنتیں ادا کرنے کے لیے اگر میں مصلی پہ کھڑا ہو کے آپ دوستوں کو یہ بات سمجھاؤں بھی ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، دیکھنا کہ ہم نے آمین اونچی کہنی ہے، زور سے کہنی ہے، اور ہاتھ ہم نے یہاں باندھنے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے آمین اونچی کہنا بھی. اور یہ بھی دیکھنا کہ جب ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو میں بسم اللہ دھیمی نہیں شروع کروں گا، بسم اللہ بھی میں اونچی پڑھوں گا. پہلی رکعت ہم اس طرح پڑھیں گے، اس میں رفع یدین بھی کریں گے، اونچی آمین بھی پڑھیں گے. اور جب دوسری رکعت ہم ادا کرنے لگیں گے تو پھر میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اونچی نہیں پڑھوں گا، وہ دھیمی پڑھوں گا اور ہاتھ ناک پہ رکھوں گا، اور آپ نے بھی آمین اونچی نہیں کہنی، اور رفع یدین بھی دوسری رکعت میں نہیں کرنا. تو جب تیسری رکعت ہوگی تو میں نے آپ کو یہ کہا جی کہ اب ہم تیسری رکعت جو ہے یہ ہاتھ کھول کے پڑھیں گے، ہاتھ باندھنے نہیں، نہ سینے پہ نہ ناک پہ، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے. اور اس میں رفع یدین کرنا ہے، آمین بھی اونچی کہنی ہے.
یہ آپ اپنی عقل سے سوچیں، یہ میں جو بات کر رہا ہوں۔ اور ایک آدمی کہے جی چونکہ یہ ساری حضور کی سنتیں ہیں اور ہر طریقے سے ادا نماز ہوئی ہے، لہذا ہر طریقہ ایک ہی رکعت 2 رکعت میں کیوں نہ ادا کیا جائے؟ کیا ایسے آپ لوگ یا امام یا عوام نماز پڑھ سکتی ہیں ہر روز؟ وہ ایک ایسے تفنن کے طریقے میں آپ کو ایک اور بات کر دیں درمیان میں، میرے ابھی بچپن کا یا جوانی کا تھا، میں نے حفظ کر لیا تھا قرآن حکیم کو، 18 سال عمر ہوگی میری۔ مسجد میں ایک اہل تشیعوں میں سے بوڑھا آدمی تھا، وہ نماز پڑھتا تھا ہمارے ساتھ ہی، اور نماز وہ ہماری طرح ہی ہاتھ باندھ کے پڑھتا تھا، بڑی عمر کا بابا تھا۔ ایک دن میں نے وہ بابا جی سے عرض کی، میں نے کہا بابا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اہل تشیعوں میں سے ہیں، شیعہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں بیٹا شیعہ ہوں۔ تو میں نے کہا تو آپ نماز جو ہے وہ ہمارے طرح پڑھتے ہیں، یہ کیوں؟ بڑا سادہ اس نے جواب دیا، کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ شیعوں کی نماز میں وہ کئی عادتیں کرنا پڑتی ہیں، کئی اس میں طریقے اختیار کرنے پڑتے، تو مجھے وہ یاد نہیں رہتے، لہٰذا میں سیدھی سادھی وہی پچھلی باپ دادے والی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اصل طریق بابے کا اس بات سے جو نکلا کہ اصل نماز وہی ہے جو پچھلے پڑھ گئے، یہ آج اختلاف کی نظر پوری امت ہو چکی ہے، اتنے بچے بھی ہو چکے، پتہ الا ماشاء اللہ پتہ شاید کسی کو ہو اصل حقیقت کیا۔ یہ جتنی اچھی طرح سمجھ جائے آدمی بات، اتنے زیادہ اعتراضات سے ذہن پاک ہو جاتا ہے، یہ شک میں نہیں رہتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر تو اختلاف رائے میں جہالت آ جائے تو وہ بن جاتی ہے مخالفت۔ لفظ سنیں سمجھیں جملے کو، اختلاف رائے میں اگر جہالت آ جائے تو وہ مخالفت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر اختلاف رائے علم اور اجتہاد اور تحقیق پر قائم رہے تو وہ اختلاف رائے رحمت بن جاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ ہم اس کی مثال حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی مثال سے اور ان کی زندگی سے اور ان کی تعلیمات سے، ان کی سیرت سے تو بہتر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اب غزوہ احزاب ہو چکا ہے، جس کو ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، سن 5 ہجری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ پورا، سردیوں کا موسم تھا، کوہ صلا شریف اور کوہ احد شریف، ان کے درمیان خندق کھود لی گئی تھی، اور محاصرہ چونکہ پورے اتحادی مل کر کے انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اندر سے یہود جو تھے انہوں نے سازش کی، انہوں نے جا کے ابھارا مکے والوں کو، قریشیوں کو، مخالفین کو، مشرکین کو، کہ اندر سے ہم شرارت کریں گے، باہر سے تم پل پڑو مسلمانوں پر، یہ روز روز کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب پورا شرک یعنی مشرک بھی، کافر بھی اور یہود بھی، یہ سارے اس سازش میں ملوث تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کے بعد خندق کھود کے، خندق کے اندر مدینے کی اندر مدینے کی طرف آپ نے آپس میں سارے مشورے کے ساتھ کہ ہمیں یہ جنگ جو ہے دفاعی لڑنی ہے اور مدینے میں رہ کے لڑنی ہے، باہر کھلے نہیں جانا۔ جس طرف سے میدانی علاقہ تھا وہ میدانی علاقے میں خندق کھود لی گئی، پیچھے سارے باغات تھے، گھنے باغات تھے کھجوروں کے، ادھر اتنا خطرہ نہیں تھا کہ ایسے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور اونٹ دوڑاتے ہوئے چڑھ دوڑیں گے ہمارے اوپر۔ خطرہ ہے اس میدانی علاقے کی طرف جو کھلا اوپن علاقہ، اس کونے پہ پہاڑ ہے، اس کونے پہ پہاڑ ہے، یہ خندق کھود لی گئی،
پورا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سردی کے موسم میں میدان جنگ میں رہے۔ بالآخر پورا کفر اللہ تعالیٰ نے جب فرماتا ہے میں نے اس میدان میں بھی تمہاری مدد کی تھی، میرے پاس بڑے بڑے لشکر ہیں، میں نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، فرشتوں کے ذریعے ادھر میں نے ایسی ہوا بھیجی کہ پورے کا پورا کفر جو ہے اس ہوا کا سامنا نہ کر سکا، اور جو ان کے گھوڑے تھے، جو سواریاں تھیں، جو ان کے خیمے تھے، سب اکھڑ جاتے ہیں اور ہر کوئی بھاگ جاتا ہے۔ کوئی سمجھ ہی نہ ان کو لگی کہ کرے تو کیا کرے۔ اس طرح کر کے ہم نے اس ہوا کے ذریعے بھی تمہاری مدد کی۔ خیر، یہ واقعہ تو پورا خندق آگے سورہ احزاب 21ویں پارے میں 22ویں میں آئے گا۔ یہاں اس وقت جو بات کرنا میرا مقصد ہے، آج موضوع ایک نئے کی طرف آ گیا ہوں، کچھ بیان کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ گھوم رہا تھا ذہن میں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پورا آج سمجھ جائیں تو پھر تاکہ آئندہ کے لیے ہم آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ ہوا یہ کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اپنے کاشانہ رحمت میں، کیونکہ مہینہ پورا باہر رہے تھے، غسل کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ غسل فرمانے کا ارادہ بھی فرما رہے ہیں کہ جبریل امین غازیوں کے لباس میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم فرشتوں نے لباس جنگ کے نہیں اتارے، اللہ کریم کا حکم ہے کہ جنہوں نے غداری کی ہے، معاہدہ توڑا ہے، اس بنی قریظہ پہ ابھی حملہ کر دیا جائے۔ بنی قریظہ کے یہودی بہت امیر کبیر تھے، یہ باب الاوالی کی طرف تقریباً 6 کلومیٹر پہ ان کی گڑیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، ان کے گھر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے حبیب کا حکم ہے کہ تمہیں عصر کی نماز زور ہو چکی تھی، عصر کی نماز تمہیں بنی قریظہ میں آئے، اتنی تیزی سے جاؤ، نکلو۔ صحابہ کرام جس حالت میں تھے اسی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے، اسی حالت میں بار ایک جو ہے نا وہ چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اب بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہم نماز عصر یہاں پڑھ لیں، بعضوں نے کہا کہ نہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز عصر تمہیں بنو قریظہ میں آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مقصود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھو، اس سے مقصد یہ تھا کہ اتنی تیزی سے بڑھو، اتنی تیزی سے نکلو کہ تمہیں نماز بنو قریظہ میں عصر کیا ہے، وہاں جانے تک نماز قضا ہو جائے گی، نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نافرمانی آقا کے فرمان کی نہیں ہے، ان کا مطلب اور مقصد سمجھو فرمان کا۔ بعضوں نے کہا نہیں جی ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، بعضوں نے یہاں پڑھ لی، بعضوں نے نماز رستے میں ادا کر لی، بعضوں نے جا کر کے نماز وہاں ادا کی۔ جب وہاں پہنچے اور یہ بھی پہنچ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی آ پہنچی۔ اب یہی مسئلہ پیش ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں نے رستے میں نماز پڑھ لی ہے، بعضوں نے یہاں آ کے پڑھی ہے، آپ نے دونوں کو بلا لیا۔ بھئی آپ نے رستے میں کیوں ادا کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان کا ہم مقصد یہ سمجھے تھے بھئی اتنی تیزی سے بڑھو، تیزی سے نکلو۔ تو ہم وہاں پہنچے تو ہم نے سوچا کہ شاید آگے جا کے نماز قضا نہ ہو جائے، ہم نے اس ارادے سے، آپ کا مقصد تھا بھی تیزی سے نکلو تاکہ آپ کو عصر وہاں آئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ عصر جانے تک قضا ہو جائے گی، ہم نے یہاں ادا کر لی۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے، بہت اچھا کیا۔ دوسروں سے پوچھا بھی آپ نے یہاں آ کے کیوں پڑھی؟
قضا ہوتی ہوتی نماز آ کے اس ٹائم میں آخری 20 منٹ غروب آفتاب سے پہلے جو ہوتے ہیں یہ مکروہ ٹائم کہا جاتا ہے۔ بھی آپ نے اتنی لیٹ کیوں آ کے پڑھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چونکہ مقصد، آپ کا فرمان یہ تھا کہ نماز اثر وہاں آئے، ہم نے اس لیے رستے میں نہیں پڑھی، یہاں آ کے پڑھی۔ آپ نے فرمایا آپ نے بھی اچھا کیا۔ اب یہاں دیکھیں، اب صحابہ کرام کے اندر ایک عام آدمی جو اس فن کو جانتا ہی نہیں سرے سے، وہ کہے گا جی یہ تو صحابہ کے اندر ہی اختلاف ہے، ہم اختلاف کو مخالفت کہتے ہیں، ہم ان کو آپس میں مناظرے کہتے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں اسلام سے بھی نکال دیتے ہیں، ایسی رسی اپنی من گھڑت ہم کھینچ لیتے ہیں، ذرا ادھر ادھر کوئی ہوا تو کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام سے ہی نکل گیا۔ ایسی تنگ نظری اسلام کے اندر نہیں ہے، ہم نے تنگ نظریاں اور ہم نے رسیاں کھینچ لی ہیں، ہم نے یہ فرقے پرستیاں بنا لی ہیں۔ اب صحابہ کرام کا یہ اختلاف، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ اختلاف رائے اللہ کی رحمت ہے۔ اب ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اب کمیونیکیشن اس وقت تو ہر ایک آدمی جیب میں آئی فون لیے پھرتا، آئی پیڈ ہے، کیا کیا آ گیا دنیا کے اندر، جس سے دنیا جہان کی جہاں کی کوئی خبر سنو وہ اسی وقت آپ بتا دیتا ہے۔ اب اس وقت تو یہ کمیونیکیشن تھی نہیں، اتنا ڈاک کا بھی نظام نہیں تھا سری کہ اتنا تیزی سے کوئی نظام ہو، ڈاک کا کوئی ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں افریقہ سے ایک وفد آیا، وہ رہا 10 دن۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں انہوں نے دیکھی، اس وقت جو ادائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھی، ان اداؤں کو لے لیا، جو اسلام 10 دن میں سیکھا وہ لے لیا، لے کے اپنے دیش چلے گئے، انہوں نے اسی کی آگے تبلیغ کی۔ ایک وفد آیا تھا سندھ سے، یہ بھی ہے تفسیروں میں، تاریخوں میں، جن کو بغیر پوچھے آقا نے فرمایا تم سندھ سے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ہم سندھ سے ہیں۔ وہ آپ کی بارگاہ میں رہے چند دن، انہوں نے جو دین کا حصہ دیکھا، جو ان کو اس وقت کی آقا کی سیرت سنت جو کچھ ان کو ملی، وہ لے کر کے اپنے دیس آ گئے، انہوں نے اس کی آگے تبلیغ شروع کر دی۔ ایک آیا وفد شام کی طرف سے، شمال کی طرف سے، انہوں نے جو مہینہ گزارا، 10 دن گزارے، جو ان کو ملا وہ لے کے ادھر چلے گئے۔ ایک آیا تھا مراکش کی طرف سے، مغرب کی طرف سے، مصر کی طرف سے، انہوں نے جو دیکھا، فلسطین کی طرف سے جو اکا دکا مسلمان ہوئے، انہوں نے جو دیکھا دین کا وہ حصہ لے کے وہ چلے گئے، انہوں نے اس کی تبلیغ ادھر شروع کر دی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں مغرب میں، مراکش میں سیدنا امام مالک کا مسلک سب سے زیادہ ہے۔ میں تو الحمدللہ علاقے بھی دیکھے ہیں، جا کے دیکھا بھی ہے۔ مراکش میں وہ لوگ زیادہ جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھتے، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے کو اپنا لیا۔ اب کمیونیکیشن ابھی تھی نہیں اتنی، اسلام کی فتوحات شروع ہو جاتی ہیں، کام اتنا بڑھ جاتا ہے دن بدن کہ جو فتوحات ہو رہی تھی، نئی نئی راہیں کھل رہی ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں کے انتظامات پھر کرنے کے لیے کہیں امیر مقرر کیا گیا، کہیں قاضی مقرر کیا گیا، کہیں کچھ کیا گیا، انتظام سارے سنبھالے جا رہے ہیں، نیا نیا اسلام پھیل رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، اور کل عمر 38 سال پائی، صرف 38 سال، 18 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے تھے، یہ مدینہ پاک کے رہنے والے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں یہ مسلمان ہوئے تھے۔ پہلی بیعت جب مدینہ سے 6 لوگ آ کے بیعت کر کے واپس گئے تھے، اگلے سال 70 لوگ آئے تھے، ان 70 میں یہ حضرت معاذ بن جبل بھی تھے، کل 18 سال عمر تھی۔ انہوں نے جب بیعت کی تو بیعت کا مفہوم جب ان کو بتایا گیا کہ یہ بیعت خالی پیری مریدی والی جیسے آج کے لفظوں میں نہیں ہے،
بٹھی کہ آسان سا اسلام مذہبی نہیں، یہ تو جانیں بھی قربان کرنا پڑے گی، یہ وہ بیعت ہے، مال بھی قربان کرنا پڑے گا، وطن بھی، اولادیں بھی، سب کچھ دین کے نام کرنا پڑے گا۔ اگر یہ قبول ہے تو تب بیعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب نے اس کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ اور سب کچھ لٹا دینے کا عہد کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا ہم بیعت آپ کی کر لیتے ہیں، ایک التجا ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، مدینہ پاک آ جائیں، یہاں یہ لوگ اگر نہیں رہنے دیتے تو آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہوا تو میں مدینہ آؤں گا آپ لوگوں کو۔ تفصیل سے واقعات سنتے رہیں تو بڑے بڑے درد بھرے اس میں واقعات بھی ہیں۔ غیر معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو فرمایا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اللہ کا پاک کلام ہے، اس سے فیصلے کروں گا، اگر مسئلہ وہ ہوا جو تجھے قرآن میں نہ ملا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی سیرت، آپ کی سنت میرے سامنے، اس سے فیصلہ کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ کوئی اور جدید آ جائے، نیا مسئلہ ہو، تجھے نہ میری سنت سیرت میں ملے تو کیسے کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن اور آپ کی سیرت اور سنت کو سامنے رکھ کے مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں اس کے اندر جہاد کروں گا، اجتہاد کروں گا، اس کے اندر کوشش پوری کر کے مسئلے کو استنباط کروں گا، نکالوں گا۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے مالک میرے خالق، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے جیتے جی ایسے لوگ تو انہیں میری امت کے اندر پیدا کر دیے۔ فرمایا جا معاذ اللہ کے سپرد تمہیں کرتا ہوں، اور اب ہو سکتا ہے کہ جب تم مدینہ واپس آئے تو میری قبر پہ تیرا گزر ہو، تم اس دنیا میں مجھے نہ دیکھ سکے۔ آپ رونے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی آخری ملاقات؟ آپ نے فرمایا بس یہی آخری ملاقات دنیا میں، لیکن یاد رکھنا معاذ، ہے سکانو بیل متقون، ہم متقیوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم متقیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ خیر واپس آئے، پھر اللہ کے حبیب کا دنیا میں دیدار نہ ہو سکا، آپ کی قبر پہ ہی حاضر ہوا۔ اب یہ الگ مسئلہ کہ کیسے آقا کو پتا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ علم مصطفیٰ کی کوئی حد ہے؟ آج لوگوں نے خدا جانے عقیدے ایسے کہ جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ کے حبیب کی ذات سے، بس جی ان کی سنت، ان کی سیرت، بس حدیث، بس اس پہ عمل کرو، جیسے آپ کی ذات سے تعلق ہی ختم ہے۔ کیسا ایمان ہے یہ؟ خیر کیا کیا رونے ہیں اس امت کے آج، اس لیے سر پٹولے آپس میں بھی لخت لخت ہے، اور غیر بھی ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں۔ ان کی وہ ہیبت، وہ جلال، وہ تمطراق اس لیے جلتا رہا ہے، ختم ہے۔ ادب سرے سے نام ہی کوئی نہیں چاہتی، ادب بھی کوئی چیز ہے اسلام کے اندر۔ خیر اس سے مسئلہ یہ سمجھانا مقصد تھا کہ اختلاف رائے، جس طرح وہ چاروں سمت سے لوگ آئے، وفد آئے، جو اسلام دیکھا وہ لے کر کے اپنے اپنے دیش کو چلے گئے۔ بعد میں پھر تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، ان میں پھر ائمہ مجتہدین ہوئے، ان تک اس وقت جتنا کچھ ان کے پاس پہنچا، جس علاقے میں وہ تھے انہوں نے انہی حدیثوں کو لے لیا، اپنا لیا۔ اس لیے کچھ یہاں ہاتھ باندھ کے اونچی آمین کہتے ہیں، اور یہ ادائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اداؤں میں ہیں۔
ایک وفد بعد میں کسی سال آیا تھا، اس نے دیکھا ایک وقت میں کہ آقا نے اونچی آمین ہے، انہوں نے اونچی آمین کہنا شروع کر دی، اپنے علاقے میں انہوں نے ان روایتوں کو لے لیا، کسی نے ہاتھ کھلے دیکھے انہوں نے انہی روایتوں کو آگے روایت کر دی، انہوں نے اس روایت کو لے لیا۔ یہ جھگڑے والی چیزیں نہیں ہیں، ہم نے جھگڑے بنا دیے ہیں۔ جھگڑا سارا عقیدے کا ہے، مصیبت ساری آج عقیدے پہ پڑی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی جس بھی اب ایک امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے ان روایتوں کو لیا رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ چاروں کے چاروں ائمہ جو ہیں یہ اہل سنت ہے، یہ یاد رکھیں، ان میں کوئی اور کسی مسلک کا نہیں، یہ چاروں کے چاروں اہل سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل، ان کی ترتیب زمانی بھی اسی طرح ہے۔ یہ واحد ہستی ہیں حضور سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی ڈائریکٹ زیارت کی ہے اور ان سے 16 حدیثیں بھی ڈائریکٹ لی ہیں۔ یہ شرف امام بخاری کو بھی حاصل نہیں ہے۔ امام بخاری کے پاس صرف 30 حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر 3 واسطے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس 16 حدیثیں ایسی ہیں جن میں صرف 1 واسطہ ہے۔ یہ سن 80 میں پیدا ہوئے ہیں، امام بخاری 194 میں جا کے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے زیارت بھی کی اور انہوں نے حدیثیں بھی صحابہ کرام سے لی۔ یہ امام مالک کو بھی شرف حاصل نہ ہوا، امام شافعی تو پھر ان کے آگے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل پھر آگے ان کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ 10 سال، امام شافعی 10 سال امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد رہے، یعنی اس طرح کر کے انہوں نے ایک دوسرے کے اندر کوئی دوری نہ تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوئے، مزار پہ حاضری تھی، قبر پہ حاضری تھی امام شافعی نے، اور رفع یدین بھی کیا، اونچی آمین بھی نہیں کی، حالانکہ آپ رفع یدین کرتے تھے، اونچی آمین کہتے تھے۔ 7 شاگرد ہیں، انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا، آپ نے اونچی آمین بھی نہیں کی اور رفع یدین نہیں کیا۔ فرمانے لگے اتنے بڑے امام کی بارگاہ ہو اور میں اپنے اجتہاد پر عمل کروں، نہیں، ان کی بارگاہ میں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اجتہاد پہ عمل کروں۔ ان کے اندر یہ پیار تھا اور یہ سارا کچھ ایک تھے وہ۔ آج کس مصیبت میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز یہ تھی، حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ روایات اور جن سے آپ نے مسلک کو نکالا، مسلک مذہب جو ہمارا مسلک ہم حنفی جو کہلاتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نامور صحابہ کرام میں اور فقیہ اور مجتہد کا درجہ صحابہ میں رکھتے تھے، اور یہ وہ ہستی ہیں جو مکے کی زندگی بھی آقا کے ساتھ گزاری اور مدینے کی زندگی بھی ساتھ گزاری۔ وہ پہلی ادائیں جو یہاں ہاتھ باندھنے کی ہیں وہ بھی آخر میں آقا نے چھوڑ دی، اونچی آمین کہنا بھی چھوڑ دیا، ہاتھ یہاں باندھنے بھی چھوڑ دیے، آپ نے ناف پر ہاتھ رکھے اور اونچی آمین بھی نہیں کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ ساری روایتیں لے کر کے انہوں نے مسلک حنفی بنایا ہے۔ اس ساری باتوں سے مقصد یہ ہے میرا کہ ہم اس چیز کو ازبر کر لیں کہ جو اگر امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہے تو ہر معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو ہی فالو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ امام شافعی کو فالو کرتا ہے، ہاتھ یہاں باندھتا ہے، اونچی آمین کہتا ہے، رفع یدین کرتا ہے، بے شک کرے، لیکن پھر پورے کے پورے اسلام میں انہی کے مسلک کو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔
یہ نہیں کہ کوئی ادھر سے بات لے لی، کچھ ادھر سے لے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا، نہیں، ایسی مجنون نہ بنائیں اسلام کی۔ جس امام کو فالو کرے پورا اسی کو پھر فالو کرے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ اونچی آمین نہیں کہتے ہیں، رفع یدین بھی نہیں کرتے ہیں، ہاتھ بھی یہاں نہیں باندھتے ہیں، لہٰذا ہم ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اونچی آمین بھی نہیں کہتے ہیں۔ جو اونچی آمین کہتے ہیں میرے دوست، میرے بیٹے، میرے بزرگ، ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ پھر پورا پورا فالو کریں امام شافعی کو۔ اگر وہ حنبلی ہیں تو امام احمد بن حنبل کو پورا پورا فالو کریں، امام مالک کے مقلد ہیں تو امام مالک کو پورا پورا فالو کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ادھر سے لے لی، کچھ ادھر سے لے لی، کچھ ادھر سے لے لی، یہ منع کیا ہے تمام ائمہ نے۔ اب مثال کے طور پہ نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وضو کے ہیں، غسل کے ہیں، بھائی جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر